اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، آج میں آپ کو عورت کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو بہت احترام اور عزت دی۔ عورت کو وہ مقام دلوایا جس کی عورت حقدار تھی۔ عورت کے روپ میں آپ کو ماں، بیوی، بہن، بیٹی نظر آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی کریم جب معراج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت 7ویں عرش پر ہے۔ تو ہمارے نبی نے سوچا کہ اگر میری امت اس 7ویں منزل پر جا کے اس کو پائے گی تو بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے، لہٰذا ہمارے نبی نے وہاں سے جنت کو اٹھایا اور ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا کہ جو بھی ماں کی خدمت کرے گا وہ ضرور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بیوی کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو بیوی کا حق دو اور ماں کو ماں کا درجہ دو۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف ماں کی خدمتیں کرنے میں لگے رہتے ہیں اور بیوی کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف بیوی کی مانتے ہیں اور ماں کا حال تک نہیں پوچھتے، بلکہ ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا درجہ ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو۔ اگر آپ کوئی پھل وغیرہ یہ سوٹ خریدتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ ماں کے چیز لا کے ماں کے پاس رکھیں اور ماں سے کہیں کہ ماں آپ کو جتنی چاہیے لے لیں اور باقی بیوی بچوں کو دے دو۔ یہی اصل طریقہ ہے۔ کچھ لوگ یا تو ساری چیز ماں کو دے دیتے ہیں، بیوی ادر میں لٹکی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ صرف بیوی کی طرفداریوں اور دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں اور بیوی کو کھانے پلانے میں لگے رہتے ہیں اور ماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، حالانکہ ماں کا حق پہلے پھر بیوی کا حق بنتا ہے۔ ایسی خواتین جو کہ جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں مدنی ماحول بنائیں۔ اور بیٹی کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی نہیں ان کی دعا جلد قبول نہیں ہوتی، ان کی دی ہوئی خیرات جلد قبول نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی صدقہ خیرات کریں تو یہ ضرور دعا مانگیں، اے اللہ اگر ہمارے ہاں بیٹی نہیں ہے تو لیکن ہم پھر بھی تجھے تیری رسول کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ نیک خاتون جنت کی حوروں کی سردار کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری دعا کو رد نہ کر، ہماری کی ہوئی خیرات کو قبول فرما۔ اور اگر آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو جلد قبول ہوگی۔ اور اگر اللہ پاک نے آپ کو بہن بیٹی دی ہے تو اس کی قدر کریں۔ بیٹی بہن جب گھر آتی ہے تو اپنا مقدر اور رزق لے کے آتی ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے ہاں بیٹی بہن آئے تو غور ضرور کرنا، اللہ اس گھر میں برکت ضرور بھیجتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے لگی ہوں۔ اسلام سے پہلے بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایک گھر بیٹی پیدا ہو گئی، اس کے باپ نے اسے مار دینے کو کہا، لیکن ماں چونکہ بہت پیار کرتی تھی لہٰذا وہ بیٹی کو مارنے کی بجائے ایک کمرے میں بند کر کے آ گئی جس کمرے میں صرف گندم اسٹور کرتے تھے۔ ماں نے کہا مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں اس کا گلا دبا سکوں، لہٰذا وہ اس بچی کو کمرے میں بند کر کے بہت روئی اور اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ پاک میری بچی کی حفاظت فرمانا، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی، لہٰذا اللہ پاک نے بھی اس بچی کو معجزے کے طور پر زندہ رکھا۔ 1 سال کے بعد بچی کے باپ نے کہا کہ گندم والے کمرے کی صفائی کریں، اس میں گندم جمع کرنی ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی بیٹھی کھیل رہی ہے اور بڑی پیاری حرکتیں بھی کر رہی ہے اور اس کے انگوٹھے میں سے دودھ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بچی اتنی معصوم حرکتیں کر رہی تھی کہ اس کے باپ نے اسے اٹھایا اور گلے لگا لیا اور گھر لے گیا۔ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کی بیٹی زندہ ہے تو بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی کہ 1 سال تک تو کھائے پیے بنا ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں لیکن یہ تو صحیح سلامت زندہ ہے۔ اب 2 سال تک اس کا باپ اپنی بیٹی کو اور بھی پیار کرنے لگ گیا۔ اس کی بیٹی بھی بہت پیاری حرکتیں کرتی اور تھوڑی تھوڑی زبان سے بہت پیاری پیاری باتیں کرنے لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کو اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگ گئی تھی۔ اب پورے 3 سال کے بعد اچانک بچی کو بخار ہوا اور وہ مر گئی تو اس کے باپ کو اس کی پیاری یادیں بہت ستا رہی تھی کہ میری بیٹی اس طرح میرے ساتھ کھیلتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، لہٰذا اب اس معصوم بچی کا باپ بہت رویا کرتا تھا، اللہ سے رو کے کہتا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایسی خوشی دی کہ میرا سب کچھ اس خوشی میں نظر آتا تھا کہ تو نے وہ خوشی مجھ سے کیوں چھین لی۔
ایک دن وہ آدمی رو رو کے اللہ سے فریاد کر رہا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے جب وہ خوشی دی تو میرے دن ہی بدل گئے تھے، مجھے بتا کہ مجھ سے اس کو کیوں واپس لے لیا۔ تو اسی رات اس کو خواب میں ایک غیبی آواز آئی کہ جب اللہ نے تجھے پسند کیا، اس نے تجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا تو نے اس کو بیٹا نہ پا کر حقیر سمجھا اور زندہ زمین میں دفن کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو معجزہ بنایا اور تجھے بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ تجھے اس وقت ترس اور رونا نہیں آیا جب زندہ دفن کرنے کا کہہ رہے تھے؟ تجھے اس وقت یاد نہیں آیا کہ میرا خوف تجھے یاد نہیں رہا؟ اب چونکہ تم میرے فیصلے پر رو رہے ہو تو اے لوگوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے بیٹیاں دے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اب میں خواتین کی ایک غلطی جو کہ عورت کو دوزخ میں لے کے جائے گی بتا رہی ہوں۔ اکثر عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چھپ کے باتیں سنتی ہیں، جیسے ماں اور بیٹی باتیں کر رہی ہیں، بہو چھپ کے باتیں سن رہی ہے، میاں اور بیوی اگر باتیں کر رہے ہیں تو نند یا ساس چھپ کے باتیں سن رہی ہے۔ یہ غلطی کرنی نہیں چاہیے، بالکل بھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ دوزخ کے اندر ایک لوہے کی دیوار ہے اور اس کے اوپر چھپکلیاں لگی ہوئی ہیں اور ان کی شکل انسان کی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کیا ہے؟ چھپکلیاں انسان کی شکل میں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیواروں کے ساتھ لگ کے چھپ کے باتیں سنتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی ہے۔ تو اے لوگوں، یہ غلطی ہمیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اس کا ہمیں دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی، اور ہماری آخرت بالکل تباہ ہو جائے گی اس غلطی کی وجہ سے۔ تو آپ اس غلطی کو کبھی ہرگز نہ دہرائیں، اور بلکہ جو آپ سے غلطی ہو گئی ہے کسی کی باتیں سنیں تو اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔